الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اسٹوڈینٹس، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور ابھی تک آپ لوگ پچھلے لیکچرز تیار کر چکے ہوں گے۔ اگلے لیکچر کے لیے ہم اپنی ویکلی پلان پر چلتے ہیں۔ تو ادھر دیکھیں، یہ ہم پہلے جو 2 ہفتے ہیں ویکلی پلان کے، ان کو کلیئر کر چکے ہیں، اور تیسرے ہفتے میں ہم معاشیات کے ارتقاء میں مسلمانوں کا کردار اور معاشی افکار کے ذرائع پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم نے پیج نمبر 53 پر علوم معاشیات کے ارتقاء میں مسلمان مفکرین کے کردار کو پڑھنے اور اس میں قاضی ابو یوسف کو پڑھنے، اور اگر ہمیں وقت مل سکا تو آگے امام ابو عبید القاسم کو بھی پڑھ لیں گے۔ پھر انشاءاللہ اگلے لیکچر میں علامہ ابن حزم اور علامہ ابن تیمیہ کو پڑھ لیں گے۔ تو بچوں، یہ تھا ہمارا ویکلی پلان، اور اب ہم چلتے ہیں۔ سب سے پہلے جو میں نے آپ کو کل ایک سوال دیا تھا اس سوال کی طرف، اور سوال میں نے آپ کو یہ دیا تھا کہ استغلال جو ہے اس کا مطلب آپ لوگوں نے مجھے ڈھونڈ کر بتانا ہے۔ اور یہ دیکھیں، یہ میرے پاس ایک موبائل سے میں نے یہ اسکرین شاٹ لی۔ آپ لوگوں کو میں نے کہا تھا موبائل پر ڈکشنریز اویلیبل ہیں۔ اردو ڈکشنری جو فیروز اللغات موبائل پر ہے وہ شاید جامع نہیں ہے، کیونکہ اردو جدید ہوتی ہے، اردو جامع ہوتی ہے، جیبی ہوتی ہے، جس طرح پاکٹ ڈکشنری ہوتی ہے۔ تو جامع کے اندر ساری الفاظ ہوتے ہیں، اور جو جدید ہوتی ہے اس میں زیادہ تر جو کام آنے والے ہیں، لیکن سارے نہیں ہوتے۔ بہرحال اس میں تو آپ کو استغلال کا مطلب شاید نہ ملے۔ یہاں آپ یہ دیکھیں، یہ ہے القاموس الوحید۔ القاموس الوحید جو ہے یہ عربی اردو ڈکشنری ہے، اور چونکہ آپ لوگ ایم اے اسلامک اسٹڈیز کے اسٹوڈنٹس ہیں تو آپ لوگوں کے پاس کم از کم یہ ڈکشنری تو ہونی چاہیے۔ اس میں ہم غائن لام لام میں جائیں گے، غلہ میں، تو استغلال ہم نے دیکھنا تھا نا، غل الماء بین الاشجار، ٹھیک ہے، یعنی پانی کا درختوں کے درمیان بہنا۔ فی الشیء یعنی کسی چیز کے اندر پانی کا گھس جانا۔ غل بصر فلان یعنی نگاہ کا، فی الشیء کسی شے میں گھس جانا۔ اور اسی طرح ہی کرتے جائیں کہ غل البعیر، اونٹ کا بغیر سیراب ہوئے گھاٹ سے واپس آنا۔ اور یہاں کرتے کراتے جب آپ ادھر آتے ہیں، اغل فلانا خائن ہونا، خائن یعنی خیانت کرنے والا نا، تو اغتل فلان بغالیہ، مشک و عنبر کی خوشبو لگانا، الثوب کپڑوں کے نیچے کچھ پہننا۔ کرتے کراتے ہی آپ کو پتہ ہے عربی میں کافی مطلب ہوتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، استغل ضیع، زمین کا غلہ وصول کرنا، زمین سے غلہ حاصل کرنا۔ اچھا، اگر استغل فلانن ہوگا تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ کسی سے غلہ مانگنا، یعنی، اور دوسرا اس کا کیا مطلب ہے؟ یہیں سے اس کا ایک دوسرا مطلب نکلتا ہے، وہ ہے اپنے اثر و رسوخ کی بنا پر کسی سے ناحق فائدہ اٹھانا۔ استغل الشیء، فائدہ اٹھانا، اور دوسرا اس کا کیا مطلب ہے؟ ناجائز فائدہ اٹھانا، غلط استعمال کرنا۔ استغل القوہ، طاقت کا غلط استعمال کرنا۔ استغل الفرصہ، موقع سے فائدہ اٹھانا، یعنی فائدہ اٹھانا بھی اس کا مطلب ہے عربی میں۔ اور ویسے استغلال کا مطلب کیا ہے؟ ناجائز استعمال یا استحصال۔ یہ بھی لفظ آگے آئے گا تو آپ لوگ اسے یہیں سے یاد رکھ لیں، اور آپ لوگ مجھے چونکہ نہیں بتا رہے تو پھر میں آئندہ سے آپ لوگوں کو اسی وقت بتا دیا کروں گا، بجائے اس کے کہ میں آپ کو ٹائم دوں کہ اگلے ٹائم تک آپ لے کے۔ استغلال کا حصول منفعت، فائدہ اٹھانا بھی ہے، لیکن زیادہ تر یہ جو اردو میں آئے گا وہ ناجائز استعمال کے لیے۔ یہ عربک ڈکشنری ہے، القاموس الوحید ہے، یہ آپ لوگ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ یہ میں نے اسی وجہ سے موبائل کا اسکرین شاٹ لیے ہے تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ ایزیلی آپ لوگ اپنے موبائل پر بھی اس کو نکال سکتے ہیں۔ ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ آپ کو موبائل پر نہیں ملے گی۔ اس کے بعد
آ جائیں ہم اپنی کتاب کی طرف جہاں سے ہم نے آج کا لیکچر شروع کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ دیکھیں علوم معاشیات کے ارتقاء میں مسلم مفکرین کا کردار، اس کو ہم کل پڑھ چکے ہیں۔ یہاں آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ سورۃ الجمعہ میں کیا کہہ رہے ہیں کہ وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، ٹھیک ہے، کہ جب کیا ہو جائے کہ نماز کی جمعے کے دن نماز کی اذان دی جائے تو اسے کیا کہتے ہیں بھاگ آؤ اللہ کے ذکر کی طرف۔ وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کی اسے کیا کہتے ہیں ذکر کی طرف بھاگو۔ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، ایک سیکنڈ اس کو میں ذرا وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو۔ تو ایکچولی آیت میں خرید و فروخت کو چھوڑنا بعد میں آتا ہے، بہرحال انہوں نے ترجمہ شاید با محاورے کے لحاظ سے پہلے کر دیا۔ تو وَذَرُوا الْبَيْعَ، اسے خرید و فروخت کو چھوڑ دو، تجارت کو چھوڑ دو۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اور جب تم اسے کیا کہتے ہیں نماز کو ختم کر لو، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز ختم ہو جائے، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو کیا ہے زمین میں پھیل جاؤ، کیا کرو، وَابْتَغُوا، اور تلاش کرو، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کے فضل میں سے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کا بہت سارا ذکر کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ تو یہ دیکھیں قرآن کی جو آیت ہے اس میں یہ آپ انڈرلائن کریں، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب جمعے کی نماز کا وقت ہو تو خرید و فروخت کو بند کر دو، اور جب نماز ختم ہو جائے تو واپس پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ جو کمائی ہے اور یہ جو مال ہے اس کو اپنا فضل کہا ہے۔ جب یہ اللہ کی راہ سے نہ ہٹائے تو یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ نے اس کو منع نہیں کیا۔ جس طرح کافی مذاہب کے اندر مال سے نفرت دلائی گئی ہے کہ دنیا کے مال کے پیچھے جاؤ ہی نہ، اسے حاصل ہی نہ کرو، یہ ہے ہی بری چیز، لیکن اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ اسلام میں بلکہ مال کو اللہ کا فضل کہا گیا ہے، یعنی اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اسی طرح یہ دوسری آیت ہے سورہ نور کی، رجال، کہ اللہ کے بندے وہ لوگ کون سے ہیں، لا تلہیہم، کہ انہیں نہیں بہکاتی، نہیں انہیں غافل کرتی، تجارت، کوئی تجارت، ولا بیع، یا کوئی خرید و فروخت، عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے۔ یعنی وہ تجارت بھی کرتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں خرید و فروخت بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ کے ذکر کو نہیں چھوڑتے۔ اور جب اللہ کے ذکر کو نہ چھوڑیں تو وہی مال، وہی تجارت، وہی خرید و فروخت جو ہے وہ ان کے لیے فائدہ بن جاتی ہے۔ یہاں اگر آپ چاہیں تو شیخ عبد القادر جیلانی کا الفتوح الغیب جو ہے، فتوح الغیب جو کتاب ہے، ال کے ساتھ نہیں آئے گا پہلا، فتوح الغیب جو کتاب ہے، اس کتاب کا مقالہ نمبر 12 جو ہے اس میں انہوں نے اسی طرح کی بات کی ہوئی ہے۔ تو یہاں آپ لازمی نہیں کہ آپ صرف بک سے ہی ایک چیز دیں، آپ بک کے علاوہ بھی اگر اپنے سے کچھ بیچ میں شامل کرنا چاہیں یا کچھ کاٹنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ اور اس میں آپ کو میں انٹرنیٹ سے وہ دکھا دوں، تو یہ دیکھیں فتوح الغیب مقالہ نمبر 12 ہے، مال و دولت ہے، اور یہ اس کی عربی ہے۔ اور آگے آئے تو یہ دیکھیں اس کی اردو دیکھیں کہ اگر تجھے اللہ تعالیٰ مال و دولت عطا فرمائے تو اس مال و دولت کی وجہ سے اس کی عبادت سے منہ پھیر لے تو دنیا و آخرت میں اللہ تعالیٰ تیرے لیے حجابات قائم کر دے گا۔ حجابات یعنی پردے،
اور ممکن ہے اللہ تعالیٰ تجھ سے مال و دولت کی وہ نعمت بھی چھین لے اور تیری حالت بدل ڈالے، اور منعم حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ، منعم ہوتا ہے نا انعام کرنے والا، منعم حقیقی سے منہ موڑ کر اس کی دی ہوئی نعمت کی طرف مشغول ہونے کی سزا کے طور پر وہ تجھے مسکین کر دے، یعنی غربت تمہارے اوپر لے آئے۔ اور اگر تو نے اچھا یہ ایک کنڈیشن ہے کہ اگر مال کی محبت میں اللہ نے تمہیں مال دیا اور تم اسی میں غرق ہو گئے اور اللہ کو بھول گئے، اور دوسرا انہوں نے کیا کیا، اور اگر تو نے مال و دولت کو عبادت الہی کے فرائض کی بجاوری میں حائل نہ ہونے دیا، جس طرح رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، حائل نہ ہونے دیا، تو وہ مال ہمیشہ کے لیے تجھے بخش دیا جائے گا اور اس میں ذرہ بھر کمی نہ ہوگی۔ مال و دولت تیرے خادم اور تو اپنے مولا کا خادم ہوگا، چنانچہ تو دنیا میں ناز و نعمت کی زندگی گزارے گا اور آخرت میں بھی جنت المأویٰ میں اعزاز و اکرام کے ساتھ صدیقین، شہداء اور صالحین کی رفاقت میں ہوگا۔ تو یہ دیکھیں ایک چیز، اور یہاں ایک چیز یہ نہیں کہ اگر اللہ تجھے دولت، مال و دولت، اور تو اس کی منہ موڑ لے گا تو اسے کیا کہتے ہیں یہ سارا کر دے گا۔ ممکن ہے کہ اللہ تیرے لیے کرے، حجابات تو قائم کر دے گا، اپنے اور تیرے درمیان حجاب تو قائم کر دے گا، لیکن اگلی جو چیزیں ہیں تیری حالت بدل دے، غربت کی طرف لے جائے، وہ امکان ہے، وہ اللہ چاہے تو کرے، اس کے بارے میں سرٹن نہیں ہے، لیکن حجابات لازمی قائم ہو جائیں گے تمہارے اور خدا کے درمیان، لیکن آگے جتنی بھی چیزیں کہیں وہ امکان ہے۔ لیکن اگر تم اللہ کی عبادت سے غافل نہیں ہوگے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں یہ سارے کا سارا انعام و اکرام نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی فرمائے گا۔ تو یہ ہے ہمارا دین کہ جس میں مال کی نفرت نہیں دلائی جاتی، صرف اتنا کہا جاتا ہے کہ مال جو ہے یہ فتنہ ہے۔ فتنہ کہتے ہیں ایک چارمنگ چیز کو جو آپ کو اٹریکٹ کرے اپنی طرف، اسی وجہ سے اولاد کو فتنہ کہا گیا، مال کو فتنہ کہا گیا، عورت کو فتنہ کہا گیا، دنیا کو فتنہ کہا گیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ چیزیں اپنے اندر ہی غلط ہیں، اس کا مطلب یہ ہے ان میں اتنی اٹریکشن ہے، اتنی چارم ہے کہ یہاں سے آپ غلط ٹریک پر چلے جاتے ہیں، یہ آپ کے لیے فتنہ بنتا ہے، ایک امتحان بنتا ہے، ایک ابتلا بن جاتا ہے۔ تو اسلام کا بس یہ کانسیپٹ ہے کہ ہر چیز کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے۔ تو معاشیات کے لیے جدوجہد جو ہے یہ دیکھیں یہاں انڈرلائن کر لیں گے جو آیت تھی رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ میں، کہ تجارت خدا کی یاد سے غافل نہیں کرتی۔ اس کے بعد نیچے اس کی نیچے والی لائن پہ انڈرلائن کے اسی طرح معاہدے لکھنے اور صحیح گواہی کو تقویٰ قرار دیا گیا۔ اس کو انڈرلائن کر لیں کہ معاہدہ لکھنا، جب کوئی معاہدہ کرو تو سورہ بقرہ میں کیا اس کو لکھ لو، اور یہ تقویٰ ہے۔ اور اس میں کہا یہ نہ سوچنا کہ چھوٹی بات ہے یا بڑی بات ہے، چھوٹی سے چھوٹی ہو، بڑی سے بڑی چیز ہو، کوئی بھی کانٹریکٹ ہو اس کو لکھ لو، یہ تقویٰ ہے۔ تو اس کو اسے کیا کہتے ہیں تقوی میں شمار کیا گیا۔ ناپ تول میں کمی کو عظیم گناہ قرار دیا گیا، اور آپ لوگوں کو پتہ ہے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر عذاب کی ایک وجہ کیا تھی کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ اب ناپ تول میں کمی کرنے سے عذاب کیسے ہے؟ ناپ تول میں کمی کرنا فتنے کا باعث ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کر دیا۔ جب اللہ نے اس کو حرام کر دیا تو وہ اللہ کی حرام کردہ چیز کو یہ جان کر کے وہ حرام ہے اس پر ڈٹے رہے، اور اکیلے تنہائی میں نہیں ڈٹے رہے، اعلانیہ طور پر پورے معاشرے میں کھل کر ڈٹے رہے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا۔ اس کے آگے دیکھیں معاشیات کے لیے جدوجہد، تو کہتے ہیں اسلام ایک انڈرلائن کریں اور رزق حلال کو انڈرلائن کریں کہ اسلام جو ہے یہ رزق حلال کی ترغیب کو ترغیب دیتے، رزق حلال کے حصول کی ترغیب دیتے سوری۔ اور اس میں آپ اسے کیا کہتے ہیں احادیث بھی لکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ شاید آگے آ جائیں، کہ نماز یا فرائض کے بعد سب سے بڑا فریضہ جو ہے وہ حلال مال کمانا ہے۔ آگے دیکھیں اس سے نچلی لائن کے اوپر اب یہ چیزیں میں درست کراتا رہا تو پھر میرا خیال ہے لیکچرز ہمارے آگے نہیں جا سکیں گے، زیادہ سے زیادہ جد و جہد ہے، اور اس میں واو آتا ہے
انہوں نے دال ڈال دیا ہے. ٹائپوز انہیں کہتے ہیں, ٹائپنگ ایررز, یا پروف ریڈنگ نہیں ہوئی ڈیفینیٹلی, تو یہ ٹائپوز رہ جاتے ہیں. اور یہاں آپ نے, انہوں نے صرف دال کا مسئلہ نہیں ہے, انہوں نے جہد و جہد لکھ دیے. تو پہلا کیا ہے, جد و جہد, پہلے میں ہے نہیں ہے. اچھا, یہاں جد و جہد کہتے ہیں, ٹھیک ہے, تو یہ جد و جہد ہے, یا جد و جہد کہتے ہیں, جد و جہد. تو وہ جیم کے اوپر زبر ڈال دیتے ہیں اور دوسرے جیم کے نیچے زیر ڈال دیتے ہیں. جبکہ یہ جد و جہد ہے, جیم کے نیچے زیر ہے پہلے جیم کے نیچے, اور دوسرا جو لفظ ہے اس کے جیم کے اوپر پیش ہے. تو ایک تو یہ انڈر لائن نہیں کرنا ہے, اس کو آپ نے کریکٹ کرنا ہے. اس کے بعد آپ انڈر لائن کریں گے سرمایہ دارانہ نظام جو ہے اس میں اصل اہمیت نفع کو بڑھانے کی دی جاتی ہے, ٹھیک ہے. اور نچلی لائن پہ کریں معاشیات میں کل پیداوار میں اضافہ کرنا ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ دیکھیں اسلام کیا کہتے ہیں, حصول رزق کا کہتا ہے کہ رزق حاصل کریں حلال. لیکن اس کے برعکس اگر ہم سرمایہ دارانہ نظام دیکھیں وہ کیا ہے, وہ بھی آگے جا کے ہم کچھ لیکچرز کے بعد پڑھیں گے کہ سرمایہ دارانہ نظام کیا ہے اور اشتراکیت کا نظام کیا ہے اور یہ سارے نظام کیا ہیں اور ان میں کیا ہوتا ہے. لیکن سرمایہ دارانہ نظام وہ ہے جہاں سرمایہ دار جاگیردار انہی کے ہاتھوں میں سارا کچھ ہو. تو وہ کہتے ہیں اس کا اصل جو اس کی اہمیت اس میں ہے وہ نفع بڑھانے کو ہے. اب نفع حلال طریقے سے ہو حرام طریقے سے ہو, بس مرکز کیا ہے, اس کا مقصد کیا ہے کہ نفع کمایا جائے. جبکہ اسلام میں کیا ہے کہ حلال رزق حاصل کیا جائے, کوئی ظلم نہ کیا جائے, کوئی غلط طریقہ استعمال نہ کیا جائے. اس کے بعد آپ دیکھیں آگے اللہ تعالیٰ نے وہی چیز کہ تمہارے لیے ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ زمین پہ ہے تمہارے لیے مسخر کر دیا, اور اس پر ہم کل بات کر چکے تھے. تو اگر سے ہم نے تھوڑا سا زیادہ وقت لگایا ہے, ایک پیج تھا یہ ہم پہلے بھی سمجھے ہوئے تھے, ایک بیچ میں نے فتوح الغیب کا بیچ میں اضافہ کر دیا, اگر آپ کرنا چاہیں تو ٹھیک ہے, لیکن مطلب یہ انٹروڈکشن تھا معاشیات کا. اب ہم چلتے ہیں امام ابو یوسف کی طرف. اگلے پیج پر امام ابو یوسف کو دیکھیں, انہوں نے کیا کیا, پیج نمبر 53 کے بعد 55 آگے, پی ڈی ایف میں پیج نمبر 53 کے بعد 55 ہے اور پھر دوبارہ 55 ہے, اور اس میں 54 انہوں نے سکین نہیں کیا کیونکہ یہ دیکھیں. اچھا, تو آپ کے پاس اگر بکس ہیں تو میں انشاءاللہ آپ کو ویسے یہ بھیج بھی دوں گا, آپ کو سکین کر کے اس کے پکچر کھینچ کے. تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اس کو آپ کو ویڈیو اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو جب تک پکچر نہیں آپ کے پاس آتی, آپ کو ایک دفعہ میں یہ دکھا دوں. بک کا میری برا حال ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں میں نے اپنی بک کے اوپر کتنا کچھ لگایا ہوا ہے, اس وجہ سے میں دوسری بک نئی بک استعمال نہیں کر سکتا. میں نے اس پہ ہر چیز جو آپ لوگوں کو بتانا ہوتا ہے کہ کس چیز کا کیا مطلب ہے, کون سی بک کا نام غلط لکھا ہے, کون سی تاریخ غلط لکھی ہے, سارا کچھ میں نے اس میں لکھا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے ابھی مجھے بک چینج کرنے کے لیے, یہ تیسرا سال ہے اس بک کو, اور مجھے نئی بک کو دوبارہ شروع سے ایک ایک لفظ اس پر اتارنا پڑے گا. اس وجہ سے مجھے پھر یہ پھٹی ہوئی کتاب استعمال کرنی پڑتی. تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کا نام, کن کا نام, امام ابو یوسف کا, آپ کا نام یعقوب بن ابراہیم بن حبیب بن سعد بن یہ اب انہوں نے پتہ نہیں کیا لکھا ہے, اس کا مجھے تلفظ نہیں آتا تو اس وجہ سے میں اسے پڑھوں گا نہیں, بجائے اس کے کہ میں غلط تلفظ پڑھ جاؤں تو اسے آپ چھوڑ دیں. بہرحال یہ عربی کا نام نہیں ہے. آپ کی کنیت ابو یوسف ہے جس سے آپ کو شہرت ملی. آپ کی پیدائش کوفہ کے شہر میں, انہوں نے لکھا ہے 131 ہجری میں ہوئی. اب دیکھیں یہاں آپ لوگوں نے فقہ پڑھی ہے سوری, آپ لوگوں نے فقہ پڑھی ہے, تو فقہ میں آپ لوگوں نے ایک چیز پڑھی ہے, امام ابو حنیفہ کب پیدا ہوئے اور کب ان کی وفات ہوئی. پیدائش میں تھوڑا سا اختلاف ہو سکتے ہیں, لیکن آپ 75 ہجری میں پیدا ہوئے. آپ 75 ہجری میں پیدا ہوئے, امام مالک 90 ہجری میں پیدا ہوئے. ٹھیک,
امام ابو حنیفہ 150 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، 150 ہجری میں امام شافعی پیدا ہوئے، 150 ہجری میں. یہ کہہ رہے ہیں 131 ہجری میں امام ابو یوسف جو ہیں وہ پیدا ہوئے ہیں. 131 ہجری میں امام ابو یوسف پیدا ہو رہے ہیں. امام ابو حنیفہ 150 ہجری میں فوت ہو رہے ہیں. پیچھے رہ گئے کتنے سال؟ 19 سال. 19 سال کا بچہ اس نے امام ابو حنیفہ سے پڑھ بھی لیا. امام ابو حنیفہ کے ساتھ فتوے جو ہیں وہ فتووں پہ بحث بھی ہو رہی ہے. یہ کیسے ممکن ہے؟ اور امام ابو حنیفہ کے قابل شاگردوں میں آ گیا. تو یہ ایکچولی 131 ہجری نہیں ہے، یہ 113 ہجری ہے. وہی ٹائپنگ کا مسئلہ آپ کی کتاب میں، یہ مسئلہ ایک جگہ پہ نہیں ہے، ایک صفحے کے اندر 10 جگہ پر ہے. تو یہ 113 ہجری ہے. 113 ہجری اور 50 ہجری میں دیکھ لیں تقریباً 37 ایئرز بن جاتے ہیں. تو وہ بات ایک سمجھ میں بھی آتی ہے کہ 37 سال کے تھے جس وقت امام ابو حنیفہ فوت ہوئے. یا پھر 117 ہجری بھی آتا ہے کہ یہ 117 ہجری میں پیدا ہوئے یا 113 ہجری میں. لیکن بہرحال 110 اور 120 کے درمیان میں ہی امام ابو یوسف پیدا ہوئے ہیں. اور انہوں نے لکھا ہے کہ 731 عیسوی، تو یہ ٹھیک ہے. چلیں آگے دیکھیں کہ ابتدائی تعلیم آپ نے امام ابو یوسف نے، یہاں آپ انڈر لائن کریں. یہ اچھا، ایک تو ان کا نام انڈر لائن کر لیں، کوفہ، پیدائش کوفہ میں انڈر لائن کر لیں، ڈیٹ صحیح کر لیں، اسے انڈر لائن بھی کر لیں. عبد الرحمن بن ابی لیلہ کو انڈر لائن کریں، آپ نے ابتدائی تعلیم ان سے. اور اس کے بعد امام ابو حنیفہ، امام ابو حنیفہ کو ایڈ کریں گے، ان کے دو استاد ہیں. اس کے نیچے آپ یہ انڈر لائن کریں، حدیث، تفسیر، مغازی، تاریخ عرب، تاریخ عرب، سوری یہ تاریخ اور عرب کے درمیان کوما ہے، اس کو ختم کر لیں. تاریخ عرب، لغت اور ادب اور علم الکلام وغیرہ کو میں مہارت حاصل کی. اچھا، مغازی کیا ہوتا ہے؟ مغازی یہ جو غزوات ہیں اور ان کی جو جس طرح سیرت ہوتی ہے ایسی، تو مغازی بیسیکلی غزوات، لیکن پھر یہ سیرت کے لیے بھی مغازی کا لفظ استعمال ہو جاتا ہے. تو مغازی سے مراد سیرت ہوا. تو فقہ حنفی کی تدوین آپ نے کہتے ہیں جب 166 ہجری میں بغداد سے واپسی پر عباسی خلیفہ مہدی، 166 ہجری انڈر لائن کر لیں، عباسی خلیفہ مہدی انڈر لائن کر لیں، اور آگے انڈر لائن کر لیں آپ کو قاضی مقرر کیے گئے. یعنی 166 ہجری میں جب آپ بغداد سے واپس آ رہے تھے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ عباسی خلیفہ مہدی نے آپ کو قاضی مقرر کیا. اچھا، اس سے اوپر انہوں نے لکھا ہے کہ 16 برس کون سے؟ 150 ہجری سے لے کر 166 ہجری تک 16 برس بنتے ہیں. یعنی امام ابو حنیفہ کے بعد 16 سال تک امام ابو یوسف نے بھی قاضی ہونے کا انہوں نے کہا ہے کہ اپنے مدرسے کے رسم و رواج کے مطابق حکومت سے لا تعلق رہے. کیا مدرسے کے رسم و رواج کے مطابق کیوں قاضی نے بنے، کیوں حکومت سے لا تعلق رہے؟ بچوں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، یہ اگر ایک لائن کی لکھ دیتے تو کیا حرج ہونا تھا. لیکن یہی چیز ہے امام ابو حنیفہ کو کہا گیا آپ قاضی القضہ بنے. امام ابو حنیفہ نے وہ آفر ٹھکرا دی. کیوں ٹھکرا دی؟ امام ابو حنیفہ نے کہا اگر میں قاضی القضہ بن گیا تو یہ حکمران مجھ سے اپنی مرضی کے فتوے لیں گے. اور ظاہر ہے جب آپ کسی کو حکومت نے اپوائنٹ کیا ہے، حکومت کی مرضی کا فتویٰ نہیں دے گا تو حکومت کیا کرے گی؟ اسے سزا دے گی. تو سزا تو بہرحال دونوں حالتوں میں ملنی ہے. تو وہاں جہاں حکومت نے اپنی مرضی کے فتوے دلوانے ہیں تو امام ابو حنیفہ نے کہا میں اس طرف نہیں جاتا. وہاں پھر بندہ ڈر جاتا ہے سزا کے لیے کہ سزا ملے گی تو میں فتویٰ دے دوں. تو امام ابو حنیفہ نے اس آفر کو قبول نہیں کیا. اس وجہ سے امام ابو حنیفہ کو جیل میں ڈلوا دیا گیا، سزائیں دی گئیں اور جیل میں ہی آپ کی وفات ہوئی. تو ائمہ کے ساتھ، یہ سارے ائمہ کے ساتھ یہی ہوا ہے. امام مالک کو دیکھ لیں، امام احمد بن حنبل کو دیکھ لیں، کیا کیا حکمرانوں نے. اور یہ عباسی حکمران تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کی اولاد تھے، عبداللہ بن عباس کی اولاد، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس، ان کے بیٹے عبداللہ، آگے ان سے سارا کچھ چلا. تو وہ جو ایک روایت تھی کہ حکومت سے لا تعلقی والی، وہ یہ سارا معاملہ تھا. تو یہ بھی 16 سال تک نہیں گئے، بعد میں پھر ان کو قاضی مقرر کر دیا گیا. اس وجہ سے انہیں قاضی ابو یوسف بھی کہا جاتا ہے. وفات ان کی یہاں لکھ لیں ایکسٹرا 5 ربیع الاول ہے،
26 اپریل ہے 798 ہے, انہوں نے 89 کیا, یہ 98 ہے, اور انڈرلائن کر لیں 182 ہجری ہے, یہ ٹھیک ہے, اور 789 ہے, یہ 98 کر لیں. نماز جنازہ ہارون الرشید نے پڑھائی, چونکہ وہ خلیفہ تھا اس نے پڑھائی. عبادت اور ریاضت میں اسے کیا کہتے ہیں, آپ دوسرے پیراگراف میں آ جائیں تو یہاں لکھے احمد بن عطیہ, اور یہ عطیہ نہیں ہوتا, یہ عطیہ ہوتا ہے, اور یہ عطیہ جو ہے عرب میں مردوں کا نام ہے, ہمارے ہاں عورتوں کا نام ہوتا ہے. بہرحال احمد بن عطیہ انڈرلائن کریں. آگے ہے محمد بن سماعہ کو یہ کہتے ہوئے سنا, یہ کہہ لیں, یعنی احمد بن عطیہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے محمد بن سماعہ کو یہ کہتے ہوئے سنا, اور نچلی لائن پر انڈرلائن کریں کہ روزانہ 100 رکعتیں پڑھا کرتے تھے. ٹھیک ہے, منصب قضا پر فائز تھے, یہ تو ابھی ہم بات کر چکے ہیں کہ وہ کیا تھے, کہ چیف جسٹس سے. اچھا, آپ کی تصانیف کیا ہیں؟ پیچھے ہم پڑھ گئے ہیں کتاب الخراج, وہ معاشیات سے ریلیٹڈ ہے. کتاب الاثار ہے, یہ اسے کیا کہتے ہیں, کتاب الاثار ویسے امام ابو حنیفہ کی ہے, مطلب وہ امام محمد نے تصنیف فرمائی ہے, جو امام ابو حنیفہ کی روایات ہیں وہ. تو خیر, اختلاف بین ابی لیلہ و ابی حنیفہ, امام ابو حنیفہ اور عبد الرحمن بن ابی لیلہ میں کیا اختلاف تھا. اس کے بعد انہوں نے لکھا ہے اثر و علی میر الاوزاعی, کچھ سمجھ نہیں آتی, ککھ پلے نہیں پہننا بچوں. یہ ہے الرد علی سیر الاوزاعی, یعنی اسے کیا کہتے ہیں, یہ رد کیا گیا ہے اس کتاب کا. تو یہ اثر نہیں ہے, یہ ہے الرد علی, جو انہوں نے میر لکھے, میم کی جگہ سین کر لے, سیر الاوزاعی. الامالی ہے کتاب اختلاف الامصار, اور اس کے بعد ہے الرد علی مالک بن انس. الرد, یہ الف لام رے, سے کی جگہ پہ لام کر لیں. آگے ہے اصول فقہ, کتاب الجوامع, مسائل وغیرہ. اس میں اگر آپ مزید کتابیں ان کی شامل کرنا چاہیں تو, کیونکہ یہ تھوڑی مشکل ہو سکتی ہیں, وہ ان میں سے ہو سکتا ہے آپ کو کسی کے نام آسان لگے, تو وہ لکھ لیں الفرائض, الوکالہ, جس طرح وکالت نہیں لکھتے ہم تے بڑی لگاتے ہیں اردو میں, اس کی تے گول لگا دیں چھوٹی والی. الوصایا, جس طرح وصیت لکھتے ہیں تو وہی واو صاد الف یہ الف, وصیت کی جمع الوصایا. البیوع, ٹھیک. اس کے بعد النوادر, ادب القاضی, الغضب والاستبراء, اور الصید والذبائح. اور اس میں سے آپ کو جون سی آسان لگیں, 2-3 یا 3-4 کتابوں کے نام یاد کرنے کافی ہوں گے. ان کے معاشی افکار کیا تھے؟ تو ایکچولی ہوا کیا کہ انہوں نے ہارون الرشید کو کتاب لکھ کر دی, تو اس سے سارے ان کے معاشی افکار پتہ چلتے ہیں. تو اس میں پہلی لائن میں دیکھیں, اب میں یہ غلطیاں درست کرانے بیٹھا تو پھر تو یہ 3 اس صفحے میں بھی کر لیں. پہلی لائن کے اوپر جہاں تفصیلاً لکھا ہے, تفصیلاً کے ساتھ ذکر کر دیں, انہوں نے ذکر بیچ میں لفظ رہ گئے. اسی طرح چوتھی لائن پر آئیں تو عمل مرتب کر سکیں تمام ہے, اس میں میم دونوں اکٹھے آگئے, تو یہ ایک میم الف کے بعد آنا تھا. اسی طرح نیچے آ جائیں, آخری پیراگراف کی دوسری لائن ہے, تو بہت سی قدیم ترین نہریں ہیں, تو یہاں نہریں کر لیں. اچھا, انڈرلائن اس میں آپ یہ کریں, امام کا فرض ہے کہ وہ اپنی رعایا کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرے. یہ امام ابو یوسف کے افکار ہے. تو کیا کہتے ہیں کہ امام کا فرض ہے کہ فلاح و بہبود کے لیے کام کرے, ایک ہی انڈرلائن کریں. دوسرا کہ چھوٹی بڑی نہروں کی تعمیر, سیلاب کو روکنے کے لیے اقدامات, دریاؤں اور نہروں پر بند یا تعمیر کرنے, بیکار زمینوں کو کارآمد بنانے کو اہمیت دی جائے. یہ انڈرلائن کر لیں. اس کے بعد جو اگلی 2 لائنیں ہیں وہ ان کے کوٹیشنز ہیں, تو اوپر وہ کوٹیشن مارکس وہ لگا لیں دونوں کے اوپر, اور اگلے پیج پہ آ جائیں. تو یہ چیزیں وہی چیزیں جو اوپر لکھی ہیں, اس کو انہوں نے کچھ پھر حوالے دے دیے, حالانکہ ضرورت نہیں تھی حوالوں کی.
آگے دیکھیں بیت المال اور اس سلسلے میں کوئی بار نہ ڈالا جائے. بیت المال پر اس سلسلے میں کہتے ہیں ان مصارف پر خرچ. اچھا اس میں یہ دیکھیں میری رائے یہ اب تھوڑا پڑھ لیں ذرا تھوڑا کلیئر ہو جائے گا. میری رائے یہ ہے کہ آپ خراج کے افسروں کو ہدایت دیں کہ جب ان کی عملداری کے لوگ ان کے پاس آئیں اور انہیں بتائیں کہ ان کے علاقے میں بہت سی قدیم نہریں ہیں جو اب ناکارہ ہو چکی ہیں. پیچھے لکھا ہے نا کہ بیکار زمینوں کو کارآمد بنائیں, دریاؤں اور نہروں پر بند تعمیر کریں, چھوٹی بڑی نہریں تعمیر کروائیں. تو وہی اسی کی تفصیل آ رہی ہے. ناکارہ ہو چکی ہیں اور بہت سی زمینیں ناکارہ ہو کر بغیر کاشت کے پڑی ہوئی ہیں, اور یہ کہ اگر ان نہروں کی کھدائی اور صفائی ہو جائے اور ان میں اثر نو پانی جاری ہو جائے تو یہ جیم الف کاٹ دیں, یہ ناکارہ زمینیں پھر سے زیر کاشت آ جائیں گی. کچھ چیزیں میرے سے بھی رہ گئی ہوئی ہیں پہلے, تو اس میں بہت زیادہ آپ کی کتاب میں مسئلے. تو یہ ناکارہ زمینیں پھر سے زیر کاشت آ جائیں گی, تو آپ ان نہروں کی کھدائی اور صفائی کا حکم جاری کر دیں. اس سلسلے کے سارے مصارف کا بار بیت المال پر مصارف کا بار بیت المال پر ڈالتے. ان اخراجات کے بار یعنی وزن کہتے ہیں اس علاقے کے باشندوں پر نہ ڈالیں, کیونکہ ان لوگوں کا خوشحال رہنا ان کے برباد ہونے سے بہتر ہے, اور ان کا آباد رہنا اس سے بہتر ہے کہ وہ مفلس ہو کر ادائے خراج سے معذور ہو جائیں. دیکھیں ان لوگوں کا خوشحال رہنا ان کے برباد ہونے سے بہتر ہے, تو ان کی خوشحالی کے لیے کام کریں, لیکن اس خوشحالی کے لیے ان کے اوپر زور نہ ڈالیں. تو اب تو میرے خیال میں جو ہماری کتاب ہے اس میں بھی یہ آ گیا ہوگا. جی صرف ایک ہی پیج تھا جس پہ جو مسنگ تھا, تو یہ پیج نمبر 55 پر نہیں, پیج نمبر 56 پر. جی یہ دیکھیں ان لوگوں کا خوشحال رہنا ان کے برباد ہونے سے بہتر ہے, یعنی نہروں اور ناکارہ زمینیں ناکارہ نہروں کو دوبارہ چلایا جائے, اور ان کا آباد رہنا اس سے بہتر ہے کہ وہ مفلس ہو کر معذور ہو جائیں. ٹھیک ہے, اب مفلس کیسے ہوں گے, انہوں نے بریکٹ میں لکھ دیا ادائے خراج سے, یعنی حکومت ان سے پیسے اگر لے. تو کہتے ہیں خوشحالی تو ضرور کریں, امام ابو یوسف کہہ رہے ہیں خوشحالی کے لیے ضرور کام کریں, لیکن اس کا وزن ان پر نہ ڈالیں. اس سے کیا ہوگا کہ وہ غریب ہو جائیں گے. تو بجائے خوشحال ہونے کے خوشحال ہونا ہو غریب نہ ہو, یہ پہلا سٹیپ ہے. اس کے دوسرا پھر وہ اسے کیا کہتے ہیں برباد نہ ہو, وہ خوشحال رہیں. تو یہ دونوں چیزیں ملحوظ خاطر رکھی جائے. بیت المال پر اس سلسلے میں کوئی بار نہ ڈالا جائے. تو کہتے ہیں ان مصارف پر مال خرچ کرنے کا اختیار ایسے ہی ذمہ دار کے ہاتھ میں دیں جو خوف خدا رکھتا ہو, جس کی امانت داری اور مسلک پر یہ پے واو ہے, اسے پے رے کر لیں, پورا اطمینان ہو, اور جو اللہ کی رضا کے لیے کام کرے. خائن اور ناجائز, یہ فائن نہیں ہے, خائن کر لیں, خے ہے. خائن اور ناجائز میں کوئی تمیز کیے بغیر کام کرنے والوں, یہ کاف رے اوپر ہے, اس کے ساتھ ہی کوئی یہ ذمہ داری نہ سونپے, یعنی خیانت کرنے والوں کو, اور ناجائز میں جائز اور ناجائز میں کوئی, یعنی خائن اور جائز اور ناجائز میں کوئی تمیز کیے بغیر کام کرنے والوں کو یہ ذمہ داری نہ سونپیے. ایسا آدمی بیت المال کا روپیہ اپنے اور دوسرے, یعنی آپ کی ماشاءاللہ سے کتاب ایسی ہے کہ اگر اس میں غلطیاں نہ لگائی ہوں تو بندہ اٹکتا رہتا ہے. بہرحال ان کے خیالات کا خلاصہ کیا ہے یہ دیکھیں, یہ 6 پوائنٹس آپ یاد کر لیں جو ان کے خیالات کا خلاصہ ہیں کہ بیکار زمینوں کو کاشت کے قابل بنانے کے لیے نہروں کی کھدائی اور صفائی پر جو اخراجات ہیں وہ سرکاری خزانے سے ادا کیے جائیں. بڑے دریاؤں سے جو نہریں نکالی جائیں جن میں پانی رواں ہو. اچھا بیکار زمینوں کے کاشت کے نہروں کی کھدائی کے لیے سرکاری خزانے پر ڈالنا ہے, یہ پیچھے سارا پوائنٹ ڈسکس ہو گئے. بڑے دریاؤں سے جو نہریں نکالی جائیں جن میں پانی رواں ہو, ان کی کھدائی اور صفائی کی ذمہ داری بھی ریاست پر ہوگی. البتہ جن لوگوں کو ان نہروں, یہ ہے لگا لیں, ان نہروں سے فائدہ پہنچتا ہو تو ان میں
اخراجات ریاست کے خزانے اور ان کے باشندوں کے درمیان، ان میں اخراجات ریاست کے خزانے اور ان کے باشندوں کے درمیان تقسیم ہوں گے. یعنی جہاں جہاں لوگوں کو بھی فائدہ پہنچ رہے، البتہ جن لوگوں کو ان نہروں سے فائدہ، تو ان کو اور ریاست کو، دونوں کو، یعنی ایک خاص لوگوں کو پہنچ رہا ہے. ایک تو ہے مفاد عامہ، ہر کسی کو پہنچ رہا ہے، ایک خاص لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچ رہا ہے، تو اس میں پھر وہ بھی اس کا بار اٹھائے. جو لوگ بڑی نہروں کے پانی کو اپنے کھیتوں اور باغات کو دینے کے لیے چھوٹی بڑی نہریں یا نالیاں بنانا چاہیں، تو اس پر جو خرچ ہوگا یہ خود پورا کریں گے. ٹھیک ہے، وہ ان کا اپنا پرسنل معاملہ ہے. امام ابو یوسف مختلف قسم کی نہروں کے درمیان تفریق کرتے ہوئے ان دو اصولوں کو مد نظر رکھتے ہیں. اب یہاں میرا خیال ہے 5واں 6واں پوائنٹ کاٹ دینا چاہیے، اس کو چوتھے کے اندر لے آنا چاہیے، جیسے پیچھے بھی ہوا تھا. تو کہتے ہیں کسی بھی اسکیم کی قیمت ان لوگوں کی ذمہ داری ہے جنہیں اس سے فائدہ، اور جہاں فائدہ عام ہوگا وہاں لاگت کی ذمہ داری بھی عام ہوگی. یہی پیچھے ہم نے بات کی ہے نا کہ جہاں عام ہے وہاں ریاست اٹھائے گی، اور جہاں کسی خاص بندے کو بھی فائدہ پہنچ رہا ہے یا صرف خاص کو ہی فائدہ پہنچ رہا ہے تو وہ بھی بھار اٹھائیں گے. عوام کے مرکزی خزانے کی حیثیت میں تمام ذمہ داری بیت المال پر ڈالی جائے گی. اس سے دوسرا کیا ہے اصول کہ اس سے منسلک افراد کو اس اسکیم میں کم از کم اتنا فائدہ ہو کہ وہ اس کے اخراجات کا بوجھ آسانی سے اٹھا سکیں. یعنی اتنا فائدہ ہو کہ اس کا بوجھ اٹھا سکیں. ایسا نہ ہو کہ ان پر بوجھ ڈال دیا جائے اور اس کا فائدہ ان کا کم ہو، اور انہیں فائدہ مطلب وہ جب اس کا خرچہ دیں تو الٹا انہیں نقصان ہو جائے. تو ایسا نہیں کرنا. ریاست کا کام کیا ہے؟ لوگوں کو خوشحال کرنا، ان کو فائدہ دینا. تو اگر اس کا خرچہ، اسے فائدہ اتنا ہو رہا ہے کہ اس کا خرچہ نکل رہا ہے وہ کھدائی وغیرہ کا، تو پھر اس سے لیا جائے، ورنہ نہیں لیا جائے گا. تو اس کے فائدے کو بھی دیکھا جائے گا. خراج کی شرح کیا ہے؟ اچھا، یہاں ایک چیز میں نے بک پہ مارک کی ہوئی ہے، دوسرے پوائنٹ میں آئے تو یہاں دیکھیں پہنچتا ہو کے آگے نون غنہ ہے، نون غنہ کو کاٹ لیں، ہوں لکھا ہوا ہے، ہو، اور اس کے آخر پر تقسیم کر دیے جائیں شامل کر لیں. اور یہ جو ہے چوتھا پوائنٹ، اس میں امام یوسف لکھ دیا، امام ابو یوسف کر لیں. اس کے بعد آگے آپ آئیں تو خراج کی شرح میں پہلی لائن پر ہی امام صاحب نے پیداوار کے زام نہیں نظام ہے، یہ نون بھی آئے گا اس میں. اور نچلی لائن پہ جو چیز انڈر لائن کرنے والی ہے وہ ہے پھلدار درختوں، کھجور اور انگور کی بیلوں والی زمین کے لیے بھی یہ طریقہ استعمال کرنے کی تجویز دی ہے انہوں نے. اور نیچے دوسرے پیراگراف کے آخر میں دیکھیں شہر فون، شہرون لکھا ہوا ہے، یہ فیس میں اضافی ہے. اور اسی طرح اگلا جو ان کا وہ انہوں نے حوالہ دیے وہ یہی چیز ڈسکس کر رہے. اس میں انہوں نے تیسری لائن کے اوپر مبہم لکھ دیے، اسے بہم کر لیں، میم ختم کر دیں. بہم پہنچانا یعنی انہیں پہنچا دینا، اور مبہم کیا ہے کہ ابہام ہو، جس میں کوئی ایمبیگوٹی ہو، جس میں کوئی چیز کلیئر نہ ہو، تو یہاں مبہم نہیں ہے، بہم ہے. جو چیز انڈر لائن کرنی ہے، کہتے ہیں اس کے بعد وہ غلہ کے ریٹ کے اتار چڑھاؤ کے اسباب پر تبصرہ کرتے ہیں، اس کو آپ انڈر لائن کریں. اور وہ کہتے ہیں کہ غلہ کے جو ریٹ ہیں یہ ہم نہیں مقرر کرتے، یہ خدا کی طرف سے مقرر ہوتے ہیں، تو اس میں ہم مارکیٹ کو کنٹرول نہیں کریں گے. جو ہمارا اسلامی ریاست کا، ایک اسلامی معاشیات کا یہ ایک اصول ہے کہ ہم مارکیٹ کو کنٹرول نہیں کریں گے، مارکیٹ کو فری چھوڑ دیں گے. وہ جس طرح ڈیمانڈ اینڈ سپلائی پر وہ ظلم نہیں ہونے دیں گے، مارکیٹ میں کوئی بھی ناجائز اسے کیا کہتے ہیں اضافہ نہیں ہونے دیں گے کہ چیز تو اسے کیا کہتے ہیں 100 روپے کی تھی اور سارے کے سارے دکاندار جو ہیں وہ اسے 200 کی بیچنا شروع کر دیں. تو اگر ایسے کوئی معاملات ہوں جہاں ظلم ہونا شروع ہو جائے تو وہاں پھر حکومت انٹرفیئر کرے گی. لیکن ویسے کیا ہے، حکومت انٹرفیئر نہیں کرے گی، کیونکہ ابھی ہم دوسرے جب نظام پڑھیں گے تو ان میں ہم دیکھیں گے کہ حکومتیں بھی انٹرفیئر کرتی ہیں. تو انہوں نے کہا یہ معاملات اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، آسمان سے ہوتے ہیں کہ قیمتوں کا اتار چڑھاؤ جو یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. ڈیمانڈ اینڈ سپلائی پہ ہے نا، کہ جب انڈا زیادہ کھایا جائے گا انڈا مہنگا ہو جائے گا سردیوں میں، اور گرمیوں میں جب وہ کم کھایا جائے گا تو سستا ہو جائے گا. تو یہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی، اس کو حکومت نہیں چھیڑے گی کہ آپ نے انڈے کا بس یہی ریٹ رکھنا ہے، اس کے علاوہ آپ نے چھیڑنا نہیں.
اس کو نہیں چھیڑے گی. تو خیر یہ ساری انہوں نے بات کی. تو میرا خیال ہے کہ وہ سارے باشندگان مواد دوآبہ دجلہ فرات سے گیہوں اور جو کی کاشت پر بہتے ہوئے پانی سے سیراب ہونے والی زمین کی پیداوار کے 2/10 کھجور دہنوں اور باغات 1/3 پر، جبکہ موسم کی فصل میں 1/4 پر معاملہ کریں. نیز منصفانہ قیمت کی بنیاد پر خراج کی وصولی کی جائے تاکہ حکومت کو نقصان سے بچایا جا سکے، اور خراج کی ادائیگی کرنے والوں کو، یہ رے نہیں ہے، کاف واو لکھ دیا، کرنے والوں سے بھی ناانصافی نہ ہو. اس کے بعد جو کچھ ان کی طرف نکلتا ہو لے لیا جائے. ان دونوں صورتوں میں وہی اختیار کیا جو خراج دینے والوں کے لیے آسان ہو، یعنی جو بھی حکومت کے لیے بھی آسان ہو اور دوسروں کے لیے بھی ایسے نہ ہو کہ دونوں کی طرف کوئی ظلم ہو جائے. یہاں آپ جو چیز انڈر لائن کریں وہ یہ جو اگلا پیراگراف ہے کہ زرعی زمینوں پر مقررہ مقداروں میں محصول لاگو کرنے سے عدل کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے، زرعی زمینوں پر مقررہ مقداروں کو میں محصول لاگو کرنے سے عدل کے، یعنی آپ ایک مقرر کر دیں گے کہ اتنا ہی. محصول کہتے ہیں ٹیکس کو. ٹھیک ہے، اب بچو، اب میں نے آپ لوگوں کو گھر کے لیے کوئی لفظ نہیں دینا. محصول کہتے ہیں ٹیکس کو. ٹھیک، جب بھی اسے کیا کہتے ہیں، ٹیکس لگایا جائے گا مقررہ مقداروں میں محصول لاگو کرنے سے عدل کے. ایک مقررہ مقداروں میں لگا دیں گے ٹیکس تو اس سے اسے کیا کہتے ہیں، ڈیفینیٹلی کسی کے ساتھ زیادتی ہو سکتی ہے. اسے ہو سکتا ہے اتنا منافع نہ ہوا، اسے ہو سکتا ہے نقصان اٹھانا پڑ جائے، رعایا کو نقصان اٹھانا پڑ جائے، یا اسے کیا کہتے ہیں، عوام کو نقصان. تو محاصل کی تحصیل کس طرح محاصل حاصل کیے جائیں، محاصل محصول کی جمع، تو ٹیکس کس طرح حاصل کیے جائیں. محاصل حاصل سے یہ ویسے دیکھیں نا، تحصیل حاصل کرنا. تو محاصل کی تحصیل انہوں نے کہا حکومت کی جانب سے تقرر، عامل ایسے ہوں جن کو حکومت مقرر کرے. محاصل کا بہترین ہونا، کہتے ہیں محاصل ایسے نہ ہو جو برداشت کے قابل نہ ہو. یہ ساری چیزیں ہیڈنگ کے اندر واضح. مقامی افسروں کی عدم مداخلت، جو یہ حکومت کے ہاتھ میں ہو اور مقامی افسران کو اختیار نہ ہو کہ وہ خراج میں اضافہ کریں، یہ خراج کا کاف کو خے کر لیں. ٹھیک ہے، یا محصول عائد کریں، یا پھر مزید غلے کی خواہش کریں. افسروں کو یہ رشوت اور یہ ان چیزوں کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. تحائف کی ممانعت، کہ لوگ جو ہیں وہ تحفے تحائف نہ لیے جائیں ان سے. ٹھیک ہے، اس چیز کا خاص خیال رکھا جائے. سہولت اور نرمی برتی جائے. ٹھیک ہے، جلد از جلد وصول کر لی جائے. غلے کی وصولی جتنی ممکن ہو سکے جلدی ہو، تاکہ غلہ کھیتوں کھلیانوں میں پڑا خراب نہ ہو جائے. ٹھیک ہے، تاکہ اسے استعمال کیا جا سکے. ناپ تول، اس بات کا خیال رکھیں گے جب غلے کو تولا جائے تو ناپ تول کے پیمانے درست ہوں. تخمینے پر مبنی تقسیم سے، تخمینہ کہتے ہیں اندازہ لگانے کو. ٹھیک ہے، تقسیم کرتے وقت پیمانوں کا استعمال کیا جائے، تخمینے سے گریز کیا جائے. ٹھیک ہے، پیمانوں کو، پیمانہ کیا ہوتا ہے، میٹر، ویسے پیمانہ گلاس کو کہتے ہیں. تو وہ چیز جو وہ جو گلاس ہوتے تھے، یا جس طرح کہہ لیں آج بھی دکانوں میں وہ پڑے ہوتے ہیں، وہ بنے ہوئے پڑے ہوتے ہیں، وہ بس ایک دفعہ ڈالتے ہیں انہیں پتہ چل جاتا ہے اس میں اتنا آ گیا، وہ وزن بعد میں کرتے ہیں. تو وہ یعنی پیمانہ کہتے ہیں آپ کے سکیل کو، میٹر کو بھی کہتے ہیں، سکیل کو، گلاس کو بھی کہتے ہیں. تو یہ سکیل جس کے اوپر وزن کیا جائے، وہ گلاسوں میں، برتنوں میں، یہ برتن میں اتنا آ جاتا ہے، تو اس وجہ سے اسے پیمانہ، سکیل کو کہا جانا شروع ہو گیا. تو تخمینے کے پیمانہ استعمال کیا جائے. تخمینے سے حق تلفی سے گریز کیا جائے، کسانوں کاشتکاروں کی حق تلفی نہ ہونی چاہیے. ایذا رضانی سے اجتناب کیا جائے، نرم مزاجی سے کام لیا جائے. ٹھیک ہے، ایذا، کسی کو تکلیف نہ دی جائے. قابل اعتماد افراد کا تقرر کیا جائے، محصل کے وصول کے لیے ایسے افراد کا تقرر کیا جائے جو دیانتدار، قابل اعتماد ہوں اور اسلامی قانون سے واقف. عاملین کے مشاہرے، یہ نون اوپر سے کاٹ دیں. مشاہرے کسے کہتے ہیں؟ مشاہرے کہتے ہیں تنخواہوں کو. عاملین کو معقول معاوضے دیے جائیں. عامل کون ہوتا ہے؟ آفیسر، جو اس پر کام کرنے والا ہے. عاملین پر کڑی نگرانی یا نظر رکھی جائے. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں بہت آسان ہیں، اور یہاں دیانتدار افسر ہونے چاہیے. یہ دیکھیں، دیانتدار افسر کی آخری لائن دیکھیں، آئندہ اسے کوئی عہدہ، کون سا جو بد دیانت ہو تو اسے آئندہ اسے کوئی عہدہ نہ دیا جائے. یہاں ابدا لکھ دیا گیا، بے کو کاٹ کے ہے کر لیں، تو عہدہ نہ دیا جائے. اہل خراج سے مطالبات کا اجتناب کیا جائے، کہ اہل خراج سے کسی عامل کا روزینہ اناج و غلہ اکٹھا
کرنے کی اجرت وصولی کرنے والوں کی قیام کے اخراجات یا پھر سرکاری غلہ کے بار برداری کے اخراجات کے مطالبے سے اجتناب کیا جائے. خسارے کا بوجھ عوام پر ڈالنے سے گریز کیا جائے کہ اگر نقل و حمل یا کسی اور وجہ سے نقل و حمل، نقل کہتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جانا، کاپی کرنا بھی اسے ہم استعمال کرتے ہیں، جیسے آپ لوگ ٹیسٹوں میں کرتے ہوتے ہیں نا نقل، تو وہ والی نقل جو ہے جو کاپی کرتے ہیں. تو نقل کہتے ہیں کسی ایک چیز کو کاپی کرنا، ایک جگہ سے دوسری جگہ پر لے کر جانا. تو نقل کسی سامان کو اٹھا کر دوسری جگہ پر، حمل کہتے ہیں اس کو اٹھانا. تو حمل جسے ہم میم کی زبر کے ساتھ پڑھ دیتے ہیں لیکن یہ اسے کیا کہتے ہیں میم کے جزم کے ساتھ ہے. تو حمل جو ہے وہ کسی چیز کو اٹھانا یعنی سواریوں پر ڈالنا، نقل اسے دوسری، تو نقل و حمل اسے کہتے ہیں. تو اس میں کوئی نقصان ہوتا ہے تو اس کا بوجھ عوام پر نہ ڈالا جائے. ہر قسم کے ہنگامی بوجھ سے گریز کیا جائے. ہنگامی دباؤ نہ ڈالا جائے اہل خراج پر. غلے کی قیمت اور اس کی خرید و فروخت، اب اس میں کہتے ہیں قیمت ایک جگہ پر قائم نہیں رہتے، تاہم اس میں کمی بیشی اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے. اس کو انڈرلائن کرنا دوسری لائن. اور اس میں وہ کیا کہتے ہیں جو میں نے ابھی ساری بات بتائی ہے، کہتے ہیں یہ معاملہ آسمان سے ہی مقرر ہوتا ہے، ہمیں اس کا کوئی علم نہیں کہ کس طرح طے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں نچلی لائن پر آئے تو وہ کہتے ہیں صرف خدا کی مرضی اور فیصلے سے ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو مارکیٹس کو ہم نے نہیں چھیڑنا جب تک کہ وہاں ظلم و زیادتی نہ ہو رہی ہو یا کوئی ہنگامی حالات نہ پیدا ہو جائے. تو کہتے ہیں ان کے خیال میں کچھ دوسرے عوامل ہیں جو مداخلت کے خواہاں ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کو انڈرلائن کر لیں، کچھ دوسرے عوامل ہیں جو مداخلت کے خواہاں ہیں. اور آگے اس کی تفصیل انہوں نے دی ہے، مثلا جب تاجر احتکار کریں، وہی ظلم ہو رہا ہے، غلے میں زیادتی کے باوجود قیمتیں زیادہ ہوں گی. اور یعنی غلہ تو زیادہ ہے لیکن اس نے گھر سنبھال کے رکھ لیا، گوداموں میں سنبھال کے رکھ لیا، باہر مارکیٹ میں نہیں لا رہا. اب مارکیٹ میں غلہ کم ہو گیا، اصل میں تو غلہ زیادہ تھا اور قیمت کیا ہے، غلہ کم ہوا، چیزیں کم ہوئی، ڈیمانڈ زیادہ ہے، سپلائی کم ہے، تو قیمت بڑھ جائے گی. جب قیمت بڑھے گی وہ اپنا غلہ باہر لے آئے گا، مہنگے داموں میں بیچے گا. اب یہ وہ ظلم کر رہا ہے، یہ چیز حرام ہے، یہاں ریاست جو ہے انٹرفیئر کرے گی. تو خیر کتاب الخراج کیسے لکھی کہ ہارون الرشید کے بہت سے کمزور پہلو تھے. قاضی ابو یوسف اپنی سمجھ بوجھ سے کام لیتے تھے اور فطرت کے دینی پہلو اپنی تعلیم و اخلاق اثرات سے متاثر ہو گئے. اس عظیم نظام چلانے کے لیے کتاب الخراج کے نام سے انہوں نے مرتب کر دیا ہارون الرشید کے لیے، جیسے میں نے پہلے بتایا تھا. اس میں کیا ہے کہ اچھا دستوری، قانونی اور انتظامی، یہ کتاب کس چیز پر، کون سے مسائل، دستور کیا ہوتا ہے آپ کا جو آئین ہے، قانون، انتظامی اور بین الاقوامی مسائل پر مبنی. ٹھیک ہے. تو بس آخری پیج رہ گئے کہ اس میں کیا کیا موضوعات بیان ہوئی ہیں. انہوں نے ایک لمبی لسٹ دے دی ہے، یہ سے آپ پڑھ لیجئے گا. اب سب سے پہلی تصنیف کیا ہے؟ کہتے ہیں سب سے پہلی تصنیف کتاب الخراج کے موضوع پر معاویہ بن عبید اللہ بن یسال اشعری کی ہے. یہ تیسرے عباسی خلیفہ المہدی کے وزیر تھے. اب پوائنٹ تو اوپر لے کر جانا تھا لیکن انہوں نے پوائنٹ نیچے لکھ دیا. اچھا دوسرا پوائنٹ ہے، دوسری جو کتاب تھی یحییٰ بن آدم القرشی کی ہے، یہ ہم نے پیچھے اسے کیا کہتے ہیں دیکھ لیا تھا، جو مامون الرشید کے دور میں مرتب ہوئی. یہ بھی کتاب الخراج ہے. اور اس کے بعد جو تیسری ہے یہ ہے مزاح بن جعفر کی کتاب الخراج. اور یہاں ہمیں ایک دفعہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کا نام کیا تھا، مزاح بن جعفر تھا یا کیا نام تھا. بس ایک منٹ اس کو ہم پیچھے سے ذرا ویریفائی کر لیں کہ ادھر کتاب الخراج جو ہے قدامہ بن جعفر ہے. یہ دیکھیں نا، قدامہ بن جعفر کو انہوں نے مزاح بن جعفر کر دیا، اور میں نے بھی ادھر اپنی کتاب میں اس کو نہیں درست کیا ہوا. تو یہ قدامہ ہے، یہ دیکھیں نا ملتا جلتا ہے نا. یہ میم کو انہوں نے ہے کر دیا، قاف کی جگہ پہ میم کر دیا. اور یہ میرے خیال میں جب پروفیسر صاحب نے لکھ کے دی ہوگی، پتہ نہیں انہوں نے کیسے کاپی کی ہے کیسے نہیں کی. بہرحال یہی ایک خیال رکھیں کہ پروفیسر صاحب نے ٹھیک لکھا ہوگا تو پھر وہ ٹائپنگ کرنے والے. ابو عبید اللہ قاسم بن سلام، ان کو بھی ہم آگے پڑھتے ہیں اگلے لیکچر میں. تو ان کی کتاب الاحکام السلطانیہ ہے. تو یہ ساری چیزیں بار بار اس کتاب میں ابھی آپ دیکھ چکے ہیں.
ابھی تک کیا ہے ایک چیز 3-4 دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں، قرآن و حدیث کے بارے میں بھی اسی طرح، اسے کیا کہتے ہیں، مسلم مفکرین کے بارے میں بھی اسی طرح، مسلم مفکرین کی جو کتابیں ہیں ان کے بارے میں بھی ہم 2-3 دفعہ پڑھ چکے ہیں. تو یہ پوری کتاب میں آپ لوگوں کے ساتھ اسی طرح رہے گا. زکوٰۃ کا 2-3 دفعہ آئے گا، اور پھر انہوں نے یہ نہیں کہنا کہ نیچے مینشن کر دیں گے اس جگہ پر ہم پڑھ چکے ہیں. ہر جگہ پر انہوں نے پورے کا پورا ٹاپک بنایا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ اگر ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں تو ہم نے یہ نہیں کہنا کہ پیچھے پڑھے، ہمیں دوبارہ پورے کا پورا کوسچن بنا کے دیں. ہم وہ کہتے ہیں نا بندہ لکیر کا فقیر، جو چیز لکھ دی ہے بس اس سے ادھر ادھر نہیں ہونا، وہی کرنا ہے. تو جب تک ہم پوری طرح سٹوڈنٹس کو کوسچن نہ، اس کا آنسر نہ بنا کر دیں، بچے نہیں کریں گے. حالانکہ وہی چیز بچوں کو کہیں ادھر ہے اسے ادھر لیں، نہیں، انہیں بنا کے دیں گے پھر یہ کریں گے. اس وجہ سے یہ مطلب ہمارے مزاج کے مطابق کتاب ہے کہ انہوں نے اس کے مطابق کر دیا ادھر، یعنی ایگزیکٹ وہی چیز جو ہے اس کو دوسری جگہ پر کاپی کر دیے. مطلب کچھ تبدیلیاں کی ہوں گی ایک ہی چیز کو. اسی طرح علمی کی کتاب میں بھی یہی مسئلے آتے ہیں کہ ایک ہی بات اگر 2-3 جگہ پر مختلف طرح سے سوال آ رہا ہے، مختلف اینگل سے آ رہا ہے، وہی چیز اس میں لکھنی ہے تو انہوں نے بار بار وہی بات کرنی ہے. تو بہرحال اگر ہمیں ان چیزوں کی سمجھ لگ جائے، ہمارے کانسیپٹس کلیئر ہو جائیں، اور دوسرا جو بات ہم کہتے ہیں ہمیں مسئلہ ہوتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں بیچ بیچ میں سے سٹڈی کرتے ہیں. وہ بیچ بیچ میں سے ایسے سٹڈی کرتے ہیں کہ کوسچنز دیکھے پاس پیپر میں کون کون سے وہ سارے سٹڈی کر لیے، اور ہم نے یہ نہیں کرنا کہ امپورٹنٹ ہمیں ٹاپکس، امپورٹنٹ چیپٹر سر ہمیں لگوا دیں. اب ہم نے کیا کرنا ہے، امپورٹنٹ دیکھنا ہے، سر نے لگوایا نہیں لگوایا، ہم نے امپورٹنٹ کی طرف جانا ہے. انٹروڈکٹری چیزوں کو تو چھیڑنا ہی نہیں، امپورٹنٹ کی طرف جانا ہے. پیچھے کوسچن مینشن ہو چکے، آگے جا کے پڑھنے ہمیں سمجھ ہی نہیں آنی. تو وہ جو پرانی ٹیکسٹ بکس تھی نا وہ اب نہیں چلتی. اب انہیں پتہ چل گیا بچوں کا مزاج ایسا ہے کہ انہوں نے پیچھے سے چیز کو پڑھنا ہی نہیں، انہوں نے بیچ بیچ میں سے پڑھنا ہے. اور پھر اگر پیچھے سے وہ پڑھ بھی لیں گے تو انہیں سمجھ نہیں آنی. انہوں نے بالکل جب تک انہیں آنسر نہیں بنا کے دیں گے تب تک انہوں نے نہیں کرنا. تو امید ہے کہ آپ لوگ اس طرح کے کام نہیں کریں گے. آپ لوگ اپنے کانسیپٹس کلیئر کریں، جو میں پچھلے سال سے آپ کو کہہ رہا ہوں، کانسیپٹس کو کلیئر کریں، اپنے نظریات کو کلیئر کریں. کوئی چیز مشکل نہیں، آپ لوگ خود اپنے سے آنسر بنا سکتے ہیں. آپ لوگ اس ٹیکسٹ بک کے محتاج نہیں ہیں. انہوں نے سلیبس لیا، یہ ٹیکسٹ بک آپ کی جو یونیورسٹی ہے پنجاب یونیورسٹی اس کی نہیں ہے. انہوں نے صرف سلیبس دیا، آگے انہوں نے خود اس کو سارا بنا دیا. تو آپ اگر اس میں کچھ تبدیلی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، کبھی بھی اس کو حرف آخر نہ سمجھے. یہ میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں. تو پھر انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.